بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کا انتقال ہوا تو اماں کچھ دنوں بعد ہی ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر سے باہر چلی جاتی، کہتی مزار پر تیرے ابا کی نیاز دلانے گئی تھی۔ میں یہ سن کر حیران ہو جاتی کیونکہ میری ماں تو نیاز نظر کو مانتی نہیں تھی، اور شک بھی ہونے لگا کہ جب اماں واپس آتی تو کپڑوں پر کیچڑ لگا ہوتا۔ میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ایک دن اماں کا پیچھا کرنے لگی تو حیران ہو گئی۔ اماں ابا کی قبر پر گئی تھیں، وہاں جا کر ہنسنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہاں اور عورتیں جمع ہو گئیں۔ میں چھپ کر ان عورتوں کو ہٹاتی آگے گئی تو جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرا نام سمیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اکلوتی تھی اسی لیے میں بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ میرے ابا ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ ابا بہت زیادہ پیسے کماتے تھے اور شہر میں ہماری ایک بہت بڑی سی کوٹھی تھی۔ مجھے اماں ابا نے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا، اور جیسے ہی میں 20 سال کی ہوئی تو میرے لیے ایک اچھی فیملی کا رشتہ آیا تو ابا نے چھان بین کرنے کے بعد میرے لیے ہاں کر دی۔ ابا مجھ سے پیار تو بہت کرتے تھے، لیکن چاہتے تھے بیٹی کی ذات جتنی جلدی اپنی گھر کی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ 20 سال کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا کپڑے کا اپنا کاروبار تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے 2 ماہ بعد میرے شوہر کو کاروبار میں نقصان ہونے لگا تھا، جس کا قصوروار میری ساس نے مجھے ٹھہرانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق مرد کی قسمت میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے، اور میرا نصیب ہی خراب تھا۔ میرے نصیب میں دولت نہیں لکھی تھی، اس لیے جو تھی وہ بھی میرے آنے کے بعد ان کے بیٹے سے چلی گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے تیز نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، اور سسرال میں ساس مجھے ہر وقت باتیں سنایا کرتی تھی۔ مجھے برداشت کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے ایک سناتی تو آگے سے میں 10 سنا دیا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری ساس نے میرے شوہر سے میری شکایت کر دی تھی۔ میرا شوہر کانوں کا کچا انسان تھا، وہ صرف ماں کی بات سننے والا تھا، تو اس نے مجھے 2 تھپڑ مارنے کے بعد میرے میکے چھوڑ دیا تھا، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جب تک اپنی لاڈلی بیٹی کو تمیز اور تہذیب نہیں سکھائیں گے اس کو ہمارے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں سمجھی کہ شاید ابا میرے شوہر سے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس سے کہیں گے کہ کیوں ان کی لاڈلی بیٹی کو اس طرح اذیت دی ہے، لیکن میرے ابا نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ جلد ہی مجھے سمجھا بجھا کر بھیجیں گے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، لیکن میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ لڑکیوں کے لیے زندگی ہمیشہ ماں باپ کے گھر کی طرح پھولوں کی سیج نہیں بنی رہتی، لڑکیوں کو کانٹوں پر بھی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے۔ کچھ دن تک میں اماں ابا کے گھر پر رہی تو انہوں نے مجھے برداشت کرنا اور چپ رہنا سکھا دیا تھا، اور پھر خود ہی وہ مجھے میرے گھر پر آ کر چھوڑ گئے۔ میں اب اپنے شوہر کی اور ساس کی خدمت کرتی تھی، اور جو بھی وہ کہتے چپ چاپ سنتی ہوئی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میرے شوہر دن رات ایک کر کے اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی بہت کوشش کے باوجود بھی کاروبار بچ نہ سکا اور وہ دیوالیہ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر دیوالیہ ہوئے تو ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اپنی ساری فرسٹریشن مجھ پر نکالنے لگے تھے۔ ان کا غصہ اور چیخنا چلانا تو چلتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن تشدد بھی شروع ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پیٹ میں موجود 4 ماہ کا میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ ابا اور اماں کو جب میری حالت کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ آ کر مجھے لے گئے تھے، اور ابا نے میرے شوہر پر کیس کر دیا تھا۔ کیونکہ میرے ابا ایک بڑے اور پیسے والے آدمی تھے، سو میرے شوہر کو پولیس اٹھا کر لے گئی، اور ابا کی ایک فون کال پر میرے شوہر کا دماغ پولیس نے درست کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ابا نے عدالت میں کیس لگوایا اور مجھے طلاق دلوا دی۔ پہلی شادی سے طلاق ہوئی تو مجھے بالکل بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرا شوہر ایک جاہل اور بیہودہ انسان تھا، جس نے کبھی بھی مجھ سے جھوٹے منہ پیار سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر بھی میں نے ہمت دکھائی اور 2 سال تک اس شادی کو نبھایا تھا، جو کہ 2 دن بھی نبھانے کے قابل نہیں تھی۔ زندگی ابا کے گھر سکون سے گزر رہی تھی کہ جب میں 24 سال کی ہوئی تو ایک بار پھر ابا نے میری شادی کروا دی تھی۔ اس بار ابا نے بہت زیادہ چھان بین کر کے میری شادی ایک پڑھے لکھے اور با اخلاق لڑکے سے کروائی تھی۔ وہ ایک فرم میں مینیجر کی نوکری کرتا تھا اور مہینے کے زیادہ پیسے نہیں کماتا تھا، لیکن کردار اور بات چیت کا اچھا تھا، اسی لیے ابا کو پسند آیا تھا۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے باوجود میری شادی اس سے کروا دی گئی تھی کیونکہ ابا کو وہ میرے لیے صحیح لگا تھا۔ یوں ایک بار پھر سے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔
میرے دوسرے شوہر کا نام شاہد تھا۔ شاہد کے گھر میں سب لوگ ہی بہت زیادہ اچھے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ شاہد کی ماں یعنی کہ میری ساس میری ماں جیسی تھی۔ کبھی انہوں نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور شاہد کی دونوں بہنوں سے بھی میری جلد ہی دوستی ہو گئی تھی۔ شاہد بھی میری طرح اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد میری ساس نے اپنے دم پر تینوں بچوں کو پالا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد شاہد نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے سرمایہ نہیں ہے۔ تو میں نے ابا سے بات کر کے شاہد کو کاروبار کے لیے پیسے لے دیے تھے۔ شاہد نے اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن اس کا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں ایک بیوی کے طور پر میرا فرض تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں۔ میں نے ابا سے کہہ کر ابا کے ایک دوست کی کمپنی میں شاہد کو اچھی پوسٹ پر نوکری دلوا دی تھی، جسے پانے کے بعد شاہد بہت زیادہ خوش تھا اور شاہد کی فیملی اور وہ میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ انہی دنوں شاہد کی بہن کی شادی طے ہوئی، لیکن میری ساس کے پاس جہیز دینے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ تو تب بھی میں نے ابا سے مدد لی اور اپنی نند کی شادی کا پورا خرچہ میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور اتنے دھوم دھام سے اپنی نند کی شادی کی تھی اور اتنا شاندار جہیز دیا تھا کہ دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ میری ساس تو مجھے دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ جب میرے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو میرے ابا نے تحفے کے طور پر مجھے ڈیفینس میں ایک بنگلہ دیا تھا۔ میں اپنی ساس، شوہر اور نند کے ساتھ ڈیفینس والے بنگلے میں منتقل ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک سے ایسا کچھ ہوا جس نے بہت سے چہروں کو بے نقاب تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ میرے سر پر بھی قیامت توڑ دی تھی۔ میرے ابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے اور وہاں ان پر غبن کا الزام لگا، تو نیب نے ابا کے سارے اثاثے اپنے قبضے میں لے لیے اور ابا کو بھی جیل ڈال دیا تھا۔ ابا جیل کیا گئے، ہم سب تو جیسے دیوالیہ ہی ہو گئے تھے۔ اماں صدمے کے اثر سے بہکی سی باتیں کرنے لگی تھیں اور دوسری طرف میرے سسرال والوں کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ پہلے جو مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اب وہی لوگ ہر وقت مجھے باتیں سنانے اور تانے دینے لگے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ آج تک مجھ سے جو بھی محبت کی جا رہی تھی وہ سب ایک دکھاوا تھا اور صرف میرے باپ کی دولت کی وجہ سے دکھاوے کا پیار جتایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میرے ابا کے ہاتھ سے دولت گئی تو میرے سسرال والوں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ادھر ابا جیل میں تھے اور یہاں میری ساس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا اور مطالبہ کر رہی تھیں کہ اس کی شادی پر بھی سارے اخراجات میں ہی کروں، لیکن میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کیونکہ ابا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو میری ساس نے مجھ سے لڑنا شروع کر دیا اور میرا شوہر جو پہلے ہی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، میری ساس نے جب میرے خلاف اس کے کان بھرے تو میرے شوہر نے کھڑے کھڑے ہی مجھے طلاق دے دی۔ مجھ سے وہ لوگ اتنی رقم تو بٹور ہی چکے تھے کہ اپنے لیے ایک الگ سے گھر لے سکتے تھے، سو مجھے طلاق دینے کے بعد وہ میرا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جب مجھے طلاق ہونے کی خبر میرے باپ تک پہنچی تو جیل میں ہی میرے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کی موت نے تو جیسے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابا کے بعد تو زندگی ویران ہی ہو گئی تھی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں لے آئی تھی کیونکہ باقی ہر چیز جو ابا کے نام پر تھی وہ نیب نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ صرف یہی گھر تھا جو میرے بیٹے کے نام پر تھا، اسی لیے بچا ہوا تھا۔ کچھ زیورات ہی اماں کے پاس بچے تھے جو ابا کی موت کے بعد اماں نے یہ کہتے ہوئے بیچ دیے تھے کہ اب کس کے لیے پہنیں گی وہ یہ سب۔ ابا کے انتقال کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا اماں اپنے کمرے سے بہت سارے پیسے لے کر نکلی ہیں اور مجھے کہا کہ وہ مزار پر ابا کے نام کی نیاز دینے جا رہی ہیں اور چلی گئی تھیں، جبکہ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں تو ایک ماڈرن عورت تھی جو ان نیاز اور مزار کے باباؤں پر یقین نہیں رکھتی تھی، تو پھر اس وقت انہیں نیاز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر تو روز یہی ہونے لگا تھا، اماں اپنے کمرے سے پیسے لے کر نکلتی اور گھر سے مزار پر جانے کا کہہ کر چلی جاتی تھی۔ جب اماں واپس آتی تو ان کے کپڑوں پر کیچڑ لگا ہوتا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اماں جاتی کہاں ہیں، تو میں نے اماں کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ میں نے ایک دن اماں کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ قبرستان میں ابا کی قبر پر گئیں اور پھر وہاں بیٹھ کر زور زور سے ہنسنے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں عورتوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ میں عورتوں کو ہٹاتی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی ابا کی قبر کے پاس پہنچی تو میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میری ماں پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے میرے باپ کی قبر کھود رہی تھی اور کافی حد تک کھود بھی چکی تھی
عورتوں کا جم غفیر وہاں اکٹھا ہو چکا تھا اور وہ میری ماں کو کوئی پیرنی سمجھ کر پیسے دینے لگی تھیں، اور جیسے ہی سب عورتیں وہاں سے چلی گئیں تو تبھی میری ماں نے کچھ ایسا کہا کہ جس نے مجھے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ مجھے جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں سرہانے بیٹھی ہے۔ میں بدک کر اپنی ماں سے دور ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان عورتوں کے جانے کے بعد میری ماں ایک دم نارمل ہو گئی تھیں اور ان پیسوں کو اکٹھا کر کے وہ اپنی جھولی میں بھرنے لگی تھیں۔ زیور بیچ کر جو پیسے ملے تھے وہ تو سبھی خرچ ہو چکے تھے اور اب ہمیں کھانے کے لالے پڑ رہے تھے۔ اسی لیے میری ماں نے اکثر جو جھوٹے عامل اور فقیر ہوتے ہیں ان کی طرح پاگل پن کا چولا پہنا اور میرے باپ کی قبر کا فائدہ اٹھا کر پیسے کمانا شروع کر دیے تھے۔ مجھے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا تھا جو عیش و عشرت کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ گھٹیا راستہ پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنا لیا تھا۔ میں نے اسی دن اپنے بنگلے کو بیچ کر ایک متوسط علاقے میں مناسب سا گھر لیا اور گھر پر ہی کیمیکل سے پاک مصنوعات بنانے کا بزنس شروع کر دیا تھا، اور ہر ممکن کوشش کرنے لگی تھی کہ ماں کی ضروریات پوری کروں اور انہیں اچھی زندگی دوں تاکہ وہ پھر کوئی گھٹیا راستہ نہ اپنا سکیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔